بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وائس ٹی وی وائس آف وائس لیس کے ساتھ میں ہوں مرتضیٰ عباس. گلگت بلتستان اپنی زرخیزی کے لیے بہت مشہور ہے. اس زرخیزی کا یقین ہمیں تب آتا ہے جب یہاں کے نوجوان اپنے خداداد صلاحیتوں کو خود اپنی محنت سے نکھار کر ملک اور قوم کی پہچان بنتی ہے. آج میرے ساتھ ایسے ہی دو ٹیلنٹڈ موٹیویٹڈ اور ینگ شعراء ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب حمید رضا صاحب اور جناب یاسر پاروی صاحب. ہم آج ان سے ان کی شاعری کے بارے میں اس ینگ ایج میں اور ان کی اپنی پرسنل کچھ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم حمید رضا صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیرت سے آپ؟ جی الحمد للہ. حمید بھائی، ماشاء اللہ سے آپ اس عمر میں، اتنے ینگ عمر میں ماشاء اللہ سے آپ کی شاعری پسند کیا جاتا ہے، کافی بہترین شاعری ہوتی ہے، اور اس حوالے سے اپنی شاعری کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں، آپ نے یہ موقع فراہم کیا. تو جہاں تک شاعری کی بات ہے، یہ ہمارے جو ہے نا نسلوں سے آتی ہوئی مجھ تک پہنچی ہے الحمد للہ. تو میرے جو تایا ہیں ابھی حیات ہیں، وہ بھی شاعری کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میرے دادا مرحوم وہ بھی مذہبی شاعری کرتے تھے. ان کے بہت سارے نوحے آج بھی پڑھے جاتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے، وراثت میں مجھے جو ہے نا یہ شاعری ملی ہے. زبردست. آپ نے کہا کہ میرے جو آبا و اجداد تھے وہ بھی شاعر تھے، شعراء تھے، تو مجھے سمجھو یہ وراثت میں یعنی نسل میں میری ماشاءاللہ سے یہ چیز شامل ہو گئی ہے، میری خمیر میں شامل ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے جدید شاعر ہے، یعنی جدید 21ویں صدی کے دور کی ایک شخصیت ہے. تو آپ کی شاعری میں یوتھ کے لیے کیا نئی ہے جو ان کی شاعری میں، مطلب ان کی شاعری بھی کافی اچھی ہوگی، لیکن اس دور کے حساب کے آپ کی شاعری کتنی ڈفرینٹ ہے؟ جی، میری پیدائش جو ہے نا وہ ایران میں ہوئی تھی. تو میں مجھے فارسی آتی تھی، پہلے آتی تھی، ابھی تھوڑی سی آتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے اردو میں خود بخود انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. تو میں نے اردو میں شاعری، مجھے شروع سے شوق تھا، تو میں نے اردو میں شاعری پڑھی، فارسی میں بھی تھوڑی سی پڑھی شروع میں. اب تو پھر میں ان سے جو ہے نا جو اردو کے جو سینئر شعراء ہیں ان سے میں نے جو ہے نا سیکھ کے اب خود سے جو ہے نا نئے وقت کے تقاضوں کے مطابق شاعری کرنا شروع کی ہے. زبردست. آپ کی مطلب اردو کے علاوہ فارسی میں بھی کلام ہے، یا آپ کے مجموعہ کلام کتنا ہے اب تک کی ماشاءاللہ سے؟ کلام کا تو مجھے اندازہ نہیں کتنے کلام ہیں. فارسی میں نے کوئی نہیں کلام کا، ابھی میں زبان ہی بھول گیا ہوں. تو اردو میں جو ہے نا تقریباً 100 سے زائد کلام ہوں گے. زبردست. آپ نے یہ بات کی. ساتھ ہی آپ شاعری میں تو یوتھ کے لیے ایک موٹیویشن ہے، ینگ عمر میں آپ شاعری کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک فیلڈ ہے. لیکن ساتھ میں مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کی ایک روحانی ایک خوراک سمجھے آپ، مقدسات کی زیارت کرنا، ان جگہوں پہ جانا سب کی خواہش ہوتی ہے. لیکن جب آپ کو یہ موقع ملا تھا جناب معروف نعت خوان جناب عباس ابدال کے ساتھ جانے کا، تو آپ نے خود جانے کی بجائے اپنے والد محترم کو اس عظیم سعادت کا شرف حاصل کرنے کے لیے وہاں بھیجا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یوتھ کے لیے کتنے موٹیویشن بن کے سامنے اس بات کے حوالے سے، اور اس میں آپ کی کیا احساسات ہیں، آپ کی کیا فیلنگس ہیں اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ، وہ نعت میں نے لکھی جناب پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی زمین تھی، اور ان کا جو مصرع تھا اس پر میں نے 6 شعر لکھے. تو وہ نعت الحمدللہ بہت پسند کی گئی دنیا بھر میں. تو ہمارے ایک دوست کی وساطت سے یو کے میں رہنے والے ہمارے مولانا ظفر ساجد، انہوں نے ہمیں اسپانسرشپ آفر کی. تو میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ وہاں جائیں، مکہ میں جائیں اور عمرہ ادا کریں، شروع سے خواہش رہی تھی. تو انہوں نے کافی دفعہ کوشش بھی کی، پھر کچھ مالی مشکلات کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. تو میں نے ان کی خواہش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے بجائے جو ہے نا میں نے ان کو بھیج دیا. آپ نے ان کو ترجیح دیا. وہ نعت جو مشہور ہوا تھا، عباس بھائی نے پڑھا تھا، وہ آپ ذرا ہمیں تھوڑا اس کا کچھ اشعار بتا دیجیے گا ہمیں. اس کے پہلے مطلع سنا دیتا ہوں کہ جاؤں میں شہر نبی، گنبد خضرا دیکھوں، اور پھر قبر حسن، تربت زہرا دیکھوں. دل تڑپتا ہوا دیکھا ہے یہاں، لیکن اب آپ کے روضے پہ میں دل کو تڑپتا دیکھوں.
فی الحال اتنا ہی یاد ہے ابھی. ماشاءاللہ سے آپ نے یہ جو مشہور نعت جو عباس بھائی نے پڑھا تھا، مولانا نے ان کی سنی اور وہاں پہنچا. ساتھ ہی آپ آج کا جو مہینہ ہے وہ ماشاءاللہ سے مولا کی جشن سے منسوب ہے، اس میں مولا کی ائمہ کی ولادت ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کلام سنائیں گے ہمیں؟ ایک نعت ہے جس میں مولا علی کی مدح بھی ہوئی ہے، تو میں وہ سنانا چاہوں گا کہ شریک رہ کے میرا ساتھ دینے والے کا، شریک رہ کے میرا ساتھ دینے والے کا ہے شکر حوصلہ نعت دینے والے کا. رسول پاک کو مانوس لگ رہا ہے وہ ہاتھ، رسول پاک کو مانوس لگ رہا ہے وہ ہاتھ، فلک پہ وقت ملاقات دینے والے کا. اور نہ جانے کون ہے وہ کام جبرائیل سا ہے، برائے مدح خیالات دینے والے کا. وہ پھر خدا ہو کہ انسان اے رسول خدا، وہ پھر خدا ہو کہ انسان اے رسول خدا، علی ہے نام تیرا ساتھ دینے والے کا. اور سوا ہے سب سے سخاوت میں بھی حضور کا گھر، نظر بھی آئے تو بس ہاتھ دینے والے کا. اور رسول سجدے میں ہیں اور ان کی پشت پہ ہے پسر رکوع میں خیرات دینے والے کا. ماشاءاللہ زبردست آپ نے نعت سنائے. تو ساتھ ہی یہ بتا دیجیے کہ کلام تو آپ نے کافی لکھے ہیں ماشاءاللہ سے، اور یقیناً شاعر کو اپنے کلام پسند ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ کلام جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ذرا اس کے 2-3 اشعار ہو جائے تو. ایک امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک سلام لکھا تھا کہ تجھے وسیلہ کیا التجا عطا کی، پھر اس کے بعد جسارت تیری ثنا کی. حسین ہم سے خدا ناشناس لوگوں نے دلیل کر کے تجھے بندگی خدا کی. اور سپرد خاک اسی خاک میں ہمیں کرنا، سپرد خاک اسی خاک میں ہمیں کرنا، جہاں کی خاک سے نسبت ہے جس میں خاکی کی. اور حمید باقی ثنا کر زبان بلتی میں، کہ ریختے میں تو الجھن رہے گی کی. شکریہ. ماشاءاللہ زبردست آپ نے کلام تو پیش کیا، لیکن آخر میں آپ یوتھ کے لیے خود آپ ماشاءاللہ سے ایک موٹیویشن ہے، تو آپ کیا پیغام دیتے ہیں یوتھ کو؟ میں بطور شاعر جو ہمارے جونیئر شاعر ہیں ان کو ہی پیغام دے سکتا ہوں کہ وہ پڑھ کے جو ہے نا شاعری کریں، اور جو شاعری کے جو قوانین ہیں ان کو پہلے جان لیں، پھر اس کے بعد شاعری کریں، اور سوشل میڈیا پہ یہ اپنی جو شاعری ہے وہ شیئر کریں. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے ساتھ. ہمارے ساتھ جناب یاسر پاروی شاعر بھی ہے ماشاءاللہ سے، ہوسٹ بھی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کی شاعری کے حوالے سے. یاسر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ سے آپ ماشاءاللہ شاعری بھی کرتے ہیں، مختلف شعر و شاعری کے جو محافل ہیں ان میں آپ کافی جوق در جوق شرکت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. آپ کیا کہتے ہیں اپنی شاعری کے بارے میں؟ میں صرف اپنی شاعری کے بارے میں بات نہیں کروں گا، میں بحیثیت کسی بھی شاعر کے جہاں تک شاعری کو میں سمجھ پایا ہوں، شاعری جو ہے وہ ایک عطا ہے. خدا بندے آپ چاہ کر شاعر نہیں بن سکتے، آپ کو بنا کے بیچتے ہیں وہ جو بیچنے والا ہے. تو میری یہ رائے ہے کہ یہ بھی مجھ پر جو رب کی ہے، کوئی بھی شاعر ہو، نعت لکھتا ہو، منقبت لکھتا ہو، اچھا غزلیں لکھتا ہو، تو جو شاعر ہے وہ بنتا نہیں ہے، اس کو بنا کے بھیجا جاتا ہے. پھر کھوجنا ہوتا ہے آپ نے کہ مجھے خدا نے واقعی میں شاعر بنا کے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے. تو یہاں پر شاعر بننا بہت مشکل ہے، آپ کو بنا کے بھیجا ہے اس کو کھوجنا بہت آسان ہے. اور اس کو جو کھوجنے میں جو آسانی ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت لمبی سفر ہوتی ہے. تو بس یہی کہوں گا شاعری کے بارے میں کہ یہ رب کی عطا ہے بس. جی آپ نے شاعری کو تو عطا کہا، یقینی بات ہے دنیا میں ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ چھپی ہوتی ہے، لیکن وہ کیسے جانے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے کہ میں اس کو آگے نکھار سکوں. صحیح ہے. آپ کے کوئی بیگ میں یعنی کہ آپ کے ہسٹری میں، آپ کے مطلب آباء و اجداد میں بھی کوئی شاعر تھے، یا آپ نے خود اپنی خداداد اس صلاحیت کو باہر لانے میں اپنی محنت آپ نے کی ہے؟ جیسے ہمارے
دوست حمید نے کہا ان کے خاندان میں بھی شعراء تھے، دادا تھے ان کے، تائے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات بھی تقریباً میرے ساتھ یہ ہے کہ میری جو موریثیت ہے، موریثی جو شاعری ہے نا، میں بھی تقریباً ویسے ہی ہوں، کیونکہ میرے گھر میں مجھے اگر ملاتے ہیں تو کل میرے خاندان میں 6 شعراء بنتے ہیں. تو جو ہمارے بڑے جو ہمارے تایا شاعر ہیں، بڑے تایا، اس کے بعد چاچا ہیں وہ شاعر ہیں، اچھا اس کے بعد ایک اور چاچا ہیں وہ شاعر ہیں، اور اس کے بعد تائے کا جو بیٹا ہے وہ شاعر ہیں. لیکن وہ یہ ہے کہ زیادہ تر بستی میں جو ہماری کیا کہتے ہیں رسائے ادب کی طرف ان کی توجہ زیادہ تھی، تو انہوں نے وہ لکھا. لیکن جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اردو شاعری کا دل دادا پایا، اور اردو کی شاعری کی جو کتابیں ہیں وہ میں پڑھا کرتا تھا، اور پھر مشق سخن بھی ساتھ ساتھ جاری رکھتا تھا، اور غزلیں بھی لکھتا تھا. پھر خود ہی ان کو پھاڑ دینا، اس طرح کی چیزیں تھیں. پھر میں آج تک نہیں ہچکچائی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ مجھے جو حقیقی شاعر، ابھی لوگ اگر کچھ مجھے شاعر سمجھتے ہیں تو میں ان کا کریڈٹ 2-4 بندوں کو دیتا ہوں. ان میں ہمارے حمید ہیں، شہزاد مہدی ہیں، اچھا جو میرے دوست ہیں، ہمارے گھر کے جو چاچا ہیں، اچھا بھائی ہیں، انہوں نے بڑا مجھے اس شاعری کے حوالے سے بڑا موٹیویٹ کیا. تو بس یہ 2-4 ہیں جن کی وجہ سے میں شاعری میں کسی حد تک اپنا نام بنانے، بھلے کھرمنگ کے لیول پر یا بلتستان کے لیول پر جو ہے نام بنانے میں کامیاب ہوا. ماشاءاللہ شعر و شاعری کی سرزمین بہت وسیع سرزمین ہے. اس میں آپ کا موٹیویشن کون ہے جس کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ میں شاعر بن سکتا ہوں، میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، میں ان کی گائیڈنس کو فالو کرتے ہوئے میں ماشاءاللہ سے ایک نام پیدا کر سکتا ہوں؟ اس میں یہ ہے نا کہ میں کسی کا نام لے کر، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کسی کا نام لے کر میں دوسرے شاعر کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے بہت سارے شعراء کو پڑھا ہے، ان سے میں نے غائبانہ سیکھنے کی کوشش کی، بہت کچھ سیکھا ہے. وزن کے بارے میں مجھے پتہ چلا، قافیہ ردیف کے بارے میں، الفاظ کا چناؤ، الفاظ کے استعمال کے بارے میں ان سے چنا. تو میرے بہت سارے شعراء کو میں نے پڑھا ہے، جن میں ہمارے سب سے زیادہ میں نے جس کو پڑھا ہے محسن نقوی ہے، میں نے ان کی کتابیں بہت پڑھی ہیں. اچھا اس کے بعد ہمارے جو ساغر صدیقی، ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں. تو اس حوالے سے میں نے بہت سارے شعراء سے استفادہ کیا ہے. ابھی جو سوشل میڈیا پر کا دور ہے، تو میں سوشل میڈیا پر بہت سارے شعراء کو دل سے پڑھتا ہوں، اور تو میں کسی کو اپنا ایک بندے کو موٹیویشن قرار دے کر کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی ہونے دینا مجھے نہیں اچھا لگتا. ماشاءاللہ زبردست بات کی آپ نے. تو آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے اپنا؟ میں کلام نئے اشعار ہی ہیں کچھ، میں وہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ اس کی بے شک ہے جو پرانا زر اخلاط سے تاثر یہ زر خداس والا کدھر گیا یادت بھی یار کیا میں لے تو پرانا ہی نہیں ہے، نئے کا زر چکر میں دوں آ گیا کوئی مکان. اچھا ایک شعر تیرا رجب کے حوالے سے، صرف ایک ہی شعر مطلع لکھا تھا. اس کے بعد میں اسلامی شاعری بہت کم کرتا ہوں، اب بہت کم ہوتی ہے مجھ سے شاعری، تو غزلیں زیادہ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پرسوں ایک شعر ہی لکھا تھا کہ کوئی کسر نہیں رکھتے خوشی مناتے ہیں، کوئی کسر نہیں رکھتے خوشی مناتے ہیں، علی کا دن ہے سو جشن علی مناتے ہیں، علی کا دن ہے سو جشن علی مناتے ہیں. اور باقی غزل کے اشعار ہیں. جی غزل آپ سنانے سے پہلے بتا دیجیے گا کہ لوگوں کی کچھ مسکنسیپشن ہے غزل کو لے کر، تو آپ غزل عام فہم لوگوں کو، کامن پبلک کو غزل کس طرح سمجھائیں گے؟ کیونکہ کچھ غزل کو کچھ اور سمجھتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ صرف ہمارا ہی معاشرہ ہے جہاں پر اس کے حوالے سے کافی جو ہے نا وہ چمگوئیاں ہوتی ہیں، مسکنسیپشن ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے کو ابھی کم سے کم 20 سے 25 سال لگنا ہے، جو کہ اب ایک وقت میں نہیں بدل سکتے. ابھی غزل جو ہے نا، اب غزل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس میں جو سینس لے کر ہمارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کی بات کرے یا لڑکی لڑکے کی بات کرے. غزل میں جو ہے نا انسانی جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے، انسانی
کوئی بھی انسان ہو، اس کے جو جذبے ہیں نا، حقیقی جذبوں میں اگر ہم ابھی یہ نوحہ ہے، منقبت ہے، ان میں ایک چیز مختص ہے کہ آپ نے ائمہ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریف کرنی ہے یا ان کے نوحے لکھتے ہیں تو اب ان کے مصائب بیان کرنا ہے. لیکن غزل وہ چیز ہے کہ آپ اس میں کسی کو بھی خدا سے لے کر تا ادھر ہمارے جو مخلوق بندہ باہر بیٹھا چوکیدار، اس تک کی ترجمانی آپ کرتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غزل بری چیز نہیں ہے. غزل میں آپ کی باتیں ہوتی ہے، خواہ ہو کوئی بھی ہو، باہر بیٹھا موچی ہو، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، پی ایچ ڈی آفیسر، کمیشنڈ آفیسر ہو، کوئی بھی ہو نا، اس کی ترجمانی ہم غزل میں کرتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو کہ غزل کوئی بری چیز نہیں ہے، جو کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے آئندہ چند سالوں میں یقینی طور پر لوگ سمجھ جائیں گے کہ غزل کوئی بری چیز نہیں ہے. تو عوام سے یہ اپیل ہے کہ غزل کوئی بری چیز نہیں، اس میں آپ ہی کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کی دل کی آواز ہم آگے جو شعراء حضرات ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کر دیں. تو میرے غزل کے بارے میں میری یہ رائے ہے. تو آپ غزل سنائے گا ہمیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو یا کہ بری چیز نہیں ہے غزل. تو غزل ہے کہ برائے نام ہے زندہ اداس رہتا ہے، برائے نام ہے زندہ اداس رہتا ہے، تمہارے بن کوئی لڑکا اداس رہتا ہے، تمہارے بن کوئی لڑکا اداس رہتا ہے. قفس میں جتنے پرندے ہیں سب بہت خوش ہیں، قفس میں جتنے پرندے ہیں سب بہت خوش ہیں، صبح میں ایک پرندہ اداس رہتا ہے، صبح میں ایک پرندہ اداس رہتا ہے. کسی کے ہاتھ لگے تھے کبھی بچھڑتے سمے، کسی کے ہاتھ لگے تھے کبھی بچھڑتے سمے، ہمارے گھر کا وہ تالا اداس رہتا ہے، ہمارے گھر کا وہ تالا اداس رہتا ہے. کبھی گیا تھا کنارے سے تشنہ لب کوئی، کبھی گیا تھا کنارے سے تشنہ لب کوئی، سنا ہے آج بھی دریا اداس رہتا ہے، سنا ہے آج بھی دریا اداس رہتا ہے. تمہارے ہونٹ چھوئے ایک عمر بیت گئی، تمہارے ہونٹ چھوئے ایک عمر بیت گئی، چلے بھی آؤ کہ پیالہ اداس رہتا ہے، چلے بھی آؤ کہ پیالہ اداس رہتا ہے. درون خیمہ بیاباں میں ہے خوشی کا سما، درون خیمہ بیاباں میں ہے خوشی کا سما، مگر کوئی پس خیمہ اداس رہتا ہے، مگر کوئی پس خیمہ اداس رہتا ہے. زبردست آپ نے غزل پیش کی. آخر میں آپ خود بھی ماشاءاللہ سے ینگ ہے، موٹیویٹڈ ہے اپنے حساب سے، تو آپ لوگوں کو، آپ کی یوتھ کو اسپیشلی کیا پیغام دیتے ہیں؟ میں یوتھ کو یہ پیغام دوں گا کہ خود کو پہچانیں. آپ بھلے کچھ آپ نہ کر پا رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ آپ کے اندر ہیں، اس کو کھوجیں اور ڈھونڈیں، نکالیں اور دنیا کے سامنے لا کے رکھیں، یہ میں ہوں. بس یہی ہے. زبردست، ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کے ٹائم کا. یقیناً ناظرین آج کی گفتگو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید شخصیات کی گفتگو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.